جی تو تحریر وقت ہو چکا ہے، بلکہ اس سے بھی زائد ہو گیا، تو تحریر بعد میں دیں گے یا پہلے ہی دے رہے؟ یہ تحریر تو ابھی لے لیجیے آپ. وہ تحریر نہیں دے رہے کہاں ابھی؟ دس 10 فروری نا. لیجیے سب تحریر دے دیجیے. قرآن شریف کے اندر جو ایک لفظ قدم گھٹا بڑھا دے مسلمان نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن شریف میں ایک لفظ بھی جو قصدن گھٹا بڑھا دے گا وہ مسلمان نہیں ہے. اور یہ سارے مسلمانوں کے جو مسلمان ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے. قرآن شریف میں گھٹا بڑھا دے گا مسلمان نہیں رہے گا. تو آپ اس پر یہ بھی لکھ دیجئے کہ جو قصدن نبی کی توہین کر دے وہ بھی کافر ہے. اللہ یہ وہ بھی لکھ دیتے ہیں. کھانا پینا بند نماز ظہر کا جو ٹائم رہے گا نا آخر میں تب پڑھیں گے نماز. مناظرت چلنے اگر وہ تیار ہوتے ہیں یہ لیجیے سر. یہ جناب کی تحریر لے جائیے. ہمارے بزرگوں نے جہاد کیا دن دن میں تلواریں زبان چل رہی ہے. نماز قضا نہیں ہونا چاہیے ہے کہ نہیں؟ نماز پھر بیٹھ جاؤ. نہیں یہ تو ہمیں کو دیا ہے نا، یہ تحریر ہم کو دی ہے نا. ہاں آپ کو دیے. اب آپ تحریر دیجیے مجھ کو کہ جو قرآن شریف میں جان بوجھ کے قصدن جان بوجھ کے لفظ گھٹا بڑھا دے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، لکھ دیجیے. اب تو وقت ختم ہو چکا. 2 بجے کے بعد جو ہے آپ اپنا مطالبہ رکھیے، دیکھیں گے 3 بجے کے بعد. 3 بجے کے بعد وہ جو آخری سطر ہے اس کی نقل نہیں ہے، اس کو دے دیجیے میں نقل کر لوں بس. یہ آپ لے لیجیے. اے مولانا پہلے اسی کی نقل کر دیجیے. ڈاکٹر صاحب کالم لے تب اس وقت لکھوانے کے لیے وہاں تک
اب وہاں جا کے ہاں دے دیجیے. ذاکر بھائی جب وقت ہو گیا ہے چونکہ 2 گھنٹے کا وقفہ ہے تو اس کو بند کرا دیجیے بس. اور کیا وہی ہے نہیں یہ نقل ہے. نہیں جو 15 منٹ بعد میں اٹھ رہے ہیں تو 15 منٹ بعد میں اٹھ رہے ہیں تو 15 منٹ پہلے بھی اٹھ سکتے ہیں. کون سی دیا ابھی کون سی تحریر آپ نے بھیجی؟ یہ میری تحریر وہ میرے لفظوں میں تھی. یعنی میری کتابت میں تھی. ان کی کتابت میں نقل ہے. یہ بھیجنا نہیں آڈیو نا یہ بنا نہیں تو وصولیت میں نے ایسی پائی میں نے اپنے پاس رکھی. نہیں کیا ان سے میں نے تحریر وصول پائی. مفتی مطیع الرحمان صاحب جی آپ نے اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے کھانا بھی ہے ظہر کی نماز بھی ہے تو اس لیے سن رہا ہوں ان کے لیے سن رہا ہوں نا. ہاں بولیے. بس وہ میں کہہ رہا ہوں چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ اب اس وقت کوئی تحریر نہیں جائے گی. نماز کے بعد جو وقت آئے گا. تحریر لکھی آپ نے دے دیا اپنی آپ کے پاس ہے. یہ دوسری تحریر ٹھیک ہے نماز کے لیے اگر آپ یہ ختم کر رہے ہیں تو نماز تو مجھے بھی پڑھنی ہے. بعد میں کر لیں گے بعد میں کر لیں گے. جی ایک تحریر تو میں نے ان کو دے دی وہ تو آپ نے دے دی ہے. ہم نے دے دی ان کو. ہمارے وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت ختم ہو گیا بعد میں دیں گے. ارے نہیں بھائی کوئی نظری نہیں گئی. کون تحریر چھوٹ گئی ہے. اب یہ نشست ختم ہو گئی. آپ 3 نے بجے بھیجی ہے کے کیا؟ بعد انشاءاللہ پھر مناظرہ کی یہ شروع ہوگی. کہاں نہیں تھے یہیں کھانا ہے کیا. آپ نے دیا تھا دینے کے لیے. نہیں ضرورت نہیں.
फोन करो भाई, क्या बोले? हाँ टाइम नोट किया जाए। ये तो इसमें टाइम है ना सेट कैमरे में टाइम चालू कर, ये कैमरा चालू कर दी। हाँ चालू है ना? हाँ चालू कर दी। हाँ भाई, अभी तक वो नहीं आए ना, जब उनका टाइम हो गया है तो वक्त पर पहुंच जाना चाहिए। आपने फोन कर दिया उनको? क्या बोले? फोन दूर में है क्या? दूर में है? अच्छा अच्छा, तो वहाँ से निकल चुके हैं मगर अभी तक पहुँचे नहीं। पहले चलना चाहिए था। हाँ गाड़ी पंचर तो नहीं हो गई? वालेकुम सलाम। नहीं, शुक्रिया। नहीं, ये भी नहीं खाते, ये भी नहीं खाते। नहीं, हम लोग चाय पान और मिठाई के सबके हकदार हैं इस टाइम भी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि अभी तक तो अपना दावा साबित नहीं कर सके ना हम लोग, तो हो क्या काम, खाते नहीं है पान। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ दिया है? तहरीर के मुतालबे से ही बात चालू है। आपका भी बुला लो, आपको मतलब नहीं है कि मेरे भाई को और बुला लो जो आपकी तलाश में हो। हमारा कोई मसला नहीं, हम तो सबके सबको बुलाना चाहते हैं। तुम्हारी तरफ से मसला है ना, हम तो सबको बुलाना चाहते हैं। बीच में बढ़िया लाइन दे दो। बुला ले रहा है, बात कर लो, बुलाओ, मैं बात कर लूँ। तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं होगा ना, जो करना नहीं यार, जरूर नहीं जाओगे। नहीं बाद में कहिए धंधे खाएंगे। इधर बोला ना किधर, नबी बोला ना किधर 11 हो गया, नबी बोला ना 10 हो गया 11।
एक बात ध्यान रखिए, जितनी देर बाद में शुरू हो रहा है मुनाजरा उतनी देर बाद तक रहना चाहिए। हाँ मुझे कोई अटैक नहीं कर लूंगा, एक एक आदमी बनाओ ना बस। हमारी तरफ से आइए, ये अपना ही देखा ना, इनमें तो ना बुलाओ, रख लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, अब ज्यादा नहीं बढ़ाइए ध्यान। अरे ये मैं अभी प्रोग्राम में कर रहा हूँ। ज्यादा आदमी नहीं रहे, ज्यादा आदमी नहीं रहे ना, हमारे वाले रहे ना, आपके वाले कोई नहीं। या अल्लाह मेरे मौला। आपसे अपने मोबाइल बंद करें। आप बोलिए, आगे बैठ जाए। भैया ये जबकि जरा कंप्यूटर पे जा रहा होगा। वो आज ही अभी कीजिए। हज़रात, अब बिला ताख़ीर मुनाज़रे की कार्रवाई दूसरी नशिस्त के लिए शुरू की जाएगी, जबकि उलमाए बरेली अपने वक्त से 5 मिनट पहले आ गए थे और उलमाए देवबंद ये 12 मिनट ताख़ीर से आए हैं। फिर भी हम मुनाज़रे की कार्रवाई में अब ताख़ीर नहीं करना चाहते हैं और फौरी तौर पर जहाँ से मुनाज़रा का सिलसिला रुका था, अब वहीं से मुनाज़रे का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात, बात यहाँ रुकी थी कि हमारे मुखालिफ मुनाजिर मौलाना नज़र मोहम्मद साहब ने तर्जमे आला हज़रत जो रज़ा एकेडमी बम्बई से छपा है, उसके अखीर में मलिक शेर मोहम्मद साहब के मज़मून के बाद एक फ़हरिस्त है। उस फ़हरिस्त में बज़ाहिर होना उस फ़हरिस्त में होना ये चाहिए था कि गैरुल्लाह का उन्वान कायम किया जाता, मगर गैरुल्लाह की बजाय अल्फाज बदल कर अंबिया व औलिया के अल्फाज लिखे गए हैं। इस पर हमारे मुखालिफ मुनाजिर ने आला हज़रत की तकफ़ीर की और ये दावा किया कि मौलाना अहमद रज़ा काफिर हैं, इसलिए कि
جو فہرست انہوں نے بنائی ہے اس میں شیطان کو انبیاء و اولیاء کہنا لازم آ رہا ہے. میں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اب اگر کسی کی بنائی ہوئی فہرست میں جو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ چھپی ہے غلطی سے غیر اللہ کی جگہ انبیاء و اولیاء لکھ گیا، اس کی بنیاد پر نہ صرف فہرست بنانے والے بلکہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ جو چھپا ہے تو اعلیٰ حضرت کو بھی کافر کہہ دینا درست ہو تو ہمارے اور ان کے جو متفقہ بزرگ ہیں، متفقہ کتاب ہے، اس کتاب میں قرآن کریم کے الفاظ کے نقل کرنے میں وہ غلطی ہوئی ہے، غلط چھپا ہے، ایک زمانے سے چھپتا آ رہا ہے. جس بنیاد پر مولانا نذر محمد صاحب نے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا ہے، اسی بنیاد پر علامہ سعد الدین تفتازانی صاحب مختصر المعانی کو بھی کافر ان کو کہنا چاہیے، بلکہ ان کو ڈبل کافر کہنا چاہیے. انہی کے قاعدے کے مطابق علامہ سعد الدین تفتازانی نے قرآن کریم کے الفاظ بدل دیے ہیں، اور جو قرآن کریم کا کوئی لفظ بدل دے جان بوجھ کر وہ مسلمان نہیں رہتا ہے. یہ نہ صرف ہم علماء بریلوی کا عقیدہ ہے بلکہ یہ اسلاف سے عقیدہ چلا آ رہا ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا بھی یہی عقیدہ ہے. مولانا کو سے میں نے مطالبہ کیا تھا کہ جس طرح آپ نے اعلیٰ حضرت کے کافر ہونے کا دعویٰ کیا تو اعلیٰ حضرت کو کافر کہنے سے پہلے ڈبل کافر آپ قرار دیجئے. علامہ سعد الدین تفتازانی کو علامہ سعد الدین تفتازانی کو کافر نہ کہنا اور صرف اعلیٰ حضرت کو کافر کہنا یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ بھی یہ جان رہے ہیں، آپ کا بھی دل یہ کہہ رہا ہے کہ غلطی سے کچھ لکھ جانا یہ کافر ہو جانے کا سبب نہیں ہے. اگر کافر ہونے کا سبب ہوتا تو آپ علامہ سعد الدین تفتازانی کو کافر کہتے. آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ مولانا احمد رضا کافر نہیں ہے، مگر چونکہ اپنی بات بنانی ہے اسی لیے وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہہ رہے ہیں. میرا مطالبہ ہے کہ پہلے اعلیٰ حضرت کو کافر کہنے سے پہلے وہ علامہ سعد الدین تفتازانی کو کافر کہیں اور اس کی تحریر مجھے دیں. انہوں نے جو مجھ سے تحریر مانگی تھی اس سلسلے میں نے اپنی تحریر آپ تمام حضرات کے سامنے ان کو دے دی ہے. ان کو تحریر دینا باقی ہے، مجھے وہ تحریر دیں. مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی. جی اب فرمائیے. مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ وہی اپنی پرانی عادت کے مطابق جو ہے مغالطہ دے رہے ہیں. میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ کی جو عبارت آپ پیش کر رہے ہیں غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں، اور میں نے جو مولانا احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ کلام پاک آپ کے سامنے پیش کیا تھا، وہاں انہوں نے جو فہرست مضامین ہیں صاف اور صریح الفاظ میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کی ہے. اس کو آپ بھی توہین مان رہے ہیں، لیکن آپ نے جو مجھے یہ تحریر دی ہے اس میں تو آپ نے ایک نیا دروازہ کھول دیا ہے. آپ نے لکھا ہے اسی طرح جو قصدن نبی کی توہین کرے، تو ایک آدمی نبی کی توہین کرے اور اس کی طرف سے کوئی آدمی یوں کہہ دے کہ ہم نے تو نبی کی توہین کی ہی نہیں، یہ تو غلطی سے ایسا ہو گیا ہے. تو وہ پیمانہ کیا ہے؟ آپ کو وہ قاعدہ قانون بتانا چاہیے تھا کہ یہ قصدن ہے اور یہ بلا قصد ہے.
تو آپ کو یہ لکھنے سے پہلے وہ قاعدہ قانون بتانا چاہیے تھا کہ یہ قصدن ہے اور یہ بلا قصد ہے. اور میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ اس میں چونکہ صریح الفاظ ہیں، بالکل صاف ہیں، وہ آیت جس کا تعلق شیطان لعین سے ہیں، یقیناً آپ بھی اس کو مانتے ہوں گے. وہاں انہوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر چسپا کیا ہے، اولیاء اللہ پر چسپا کیا ہے، یا پھر اولیاء اللہ کو شیطان پر چسپا کیا ہے، انبیاء کو شیطان پر چسپا کیا ہے. تو جو آدمی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کرے وہ کافر ہے یا نہیں؟ اس کو آپ بھی مانتے ہیں کہ چوری ہوئی ہے، مال تو چوری ہوا ہے اور وہ مال برآمد بھی ہو گیا ہے، اور آپ جو کہتے ہیں کہ میں چور نہیں ہوں، ہم چور نہیں ہیں. تو مال چونکہ آپ کے یہاں سے برآمد ہوا ہے تو وہ تو آپ بتائیں گے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی ہے تو پھر وہ چور کون ہے جو آپ کے یہاں رکھ کر چلا گیا ہے؟ یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ یا تو آپ یہ تسلیم کیجئے کہ چوری ہم نے کی ہے، اور اگر یہ آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر اس چور کا پتہ بتانا پڑے گا جس نے آپ کے گھر میں یہ مال مسروقہ لا کر رکھا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. یا تو آپ خود تسلیم کیجئے کہ ہم نے یہ چوری کی ہے، اور اگر آپ یہ تسلیم نہیں کرتے تو پھر اس چور کا پتہ بتائیے جس نے یہ چوری کر کے آپ کے گھر میں یہ مال رکھا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. چونکہ مال چوری کا آپ کے یہاں سے برآمد ہوا ہے تو آپ ہی اس چور کا پتہ بتائیں گے یا چوری کا؟ کہیں گے کہ ہم نے چوری کی ہے اور آپ کو لکھ کر دینا ہوگا. بات پوری ہوئی آپ کی؟ جی حضرات، آپ نے دیکھا اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں نہیں ہے، ترجمے سے باہر ہے. انہوں نے جو مثال دی، اگر ان کی مثال بھی مان لی جائے تھوڑی دیر کے لیے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کے گھر کے باہر کوئی مال رکھ کے چلا گیا ہے، گھر کے اندر نہیں. آپ گھر میں سو رہے ہیں، گھر کے باہر مال رکھ کے کوئی چور چلا گیا ہے، اگر ان کی بات مان لی جائے تھوڑی دیر کے لیے تو. اور گھر کے باہر اگر مال چھوڑ کے چلا جائے چور تو گھر والے کو چور قرار نہیں دیا جاتا ہے. ایک حضرات غور کیجیے آپ، انہوں نے کیا کہا کہ اس میں انبیاء کرام کی توہین ہوئی ہے، اور مختصر المانی کا معاملہ اس سے الگ ہے. یعنی قرآن کریم میں بدل دینا، تبدیل کر دینا یا تبدیل ہو جانا یہ ان کے نزدیک برا نہیں ہے، غلط نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے. اور غلطی سے ایک لفظ، وہ بھی جو ان کے اپنے لفظ ہیں، اس میں رد و بدل ہو جانا، غیر اللہ کی بجائے انبیاء اولیاء لکھ جانا، یہ کفر ہے، توہین ہے. مگر اللہ کے کلام کے الفاظ کو الفاظ میں تبدیلی ہو جانا، بدل جانا، یہ ان کے نزدیک جرم، توہین، اللہ کی توہین، اور یہ کفر نہیں ہے. مولانا پہلے آپ ہم کو یہ لکھ کے دیجئے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں تبدیلی ہو جانا یہ غلط نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، اور انسان کے کلام میں غلطی سے تبدیلی ہو جانا یہ کفر ہے. جب تک آپ اسے لکھ کے نہیں دیتے ہیں میں آپ کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا. آپ مجھے یہ لکھ کے دیجئے اور اس کا اقرار کیجئے کہ آدمی اگر اپنے کلام میں غلطی سے کچھ کا کچھ لکھ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اللہ کے کلام کو غلطی سے کچھ کا کچھ کر دے تو وہ کفر نہیں ہوتا ہے، وہ درست ہے اور یہ غلط ہے. جب تک آپ یہ لکھ کے نہیں دیتے ہیں آپ کا دعویٰ ثابت کسی قیمت پر نہیں ہوتا ہے. آپ اپنے ہی قاعدے سے، جو قاعدہ آپ نے بتایا اسی قاعدے سے علامہ سعد الدین تفتازانی کو کافر کہیے. اور آپ نے جو یہ بات کہی تھی کہ اتنے دن سے کسی نے نہیں دیکھا، تو یہ علامہ سعد الدین تفتازانی کی کتاب اتنے دن کی بات نہیں، یہ کئی سو سال سے چھپ رہی ہے، آپ کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. قرآن کریم میں جو وہ فہرست ہے، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے فہرست کو نہیں پڑھتا ہے، کوئی ضروری نہیں فہرست کو دیکھے، لیکن کتاب جو درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہے ہر مدرس ہر سال اس کو دیکھتا ہے، پڑھاتا ہے. ہر سال جتنے طالب علم اس جماعت میں رہتے ہیں ہر سال اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو کیا اتنے دن تک آپ لوگ جو پڑھا رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تو خواب کی حالت میں پڑھا رہے تھے، بے ہوشی کی حالت میں پڑھا رہے تھے کہ آپ کی نگاہ نہیں پہنچی؟ آپ کی نگاہ پہنچی، مگر آپ جیسا کہ ابھی آپ کے رویے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے کلام میں تبدیلی ہو جائے. کوئی فرق نہیں ہے، انسان کے کلام میں غلطی سے تبدیلی ہو گئی تو بس اس کو پکڑنا چاہتے ہیں آپ.
میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پہلے آپ اپنے ہی قاعدے کے مطابق علامہ اسد الدین تفتازانی کو کافر قرار دیجئے، اور اب تک جو اس کو آپ لوگ برداشت کر کے آئے ایک کفر صریح کو کہ قرآن کریم کے الفاظ میں تبدیلی ہو گئی، پھر بھی آپ لوگوں نے کچھ نوٹس نہیں لیا، تو ایک کفر صریح کو دیکھتے ہوئے کوئی نوٹس نہیں لیا، ہر سال پڑھتے رہے پڑھاتے رہے، اس کا کیا حکم ہے اس کا بھی جواب دیجئے۔ چاہتے ہیں یقیناً یہ بھی محسوس کر رہے ہوں گے، آپ یقین رکھیے کہ انشاءاللہ اتنی آسانی کے ساتھ میں بھی آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ آپ جو ہیں جو راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، میں نے آپ سے پہلے مطالبہ کیا تھا، تقریباً 4-5 گھنٹے پہلے میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ مجھے یہ عبارت لکھ کر دیجئے کہ اس کے اندر توہین ہوئی یا نہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مال باہر رکھ کر چلا گیا۔ میں نے جو مثال دی ہے وہ مال تو آپ کے مال سے ملا ہوا ہے، الگ نہیں ہے، وہ مال آپ کے مال سے ملا ہوا ہے، الگ نہیں ہے۔ جب وہ لکھ رہے تھے محاسن کنز الایمان تو آپ بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے، اب پتہ نہیں انہوں نے یہ فہرست لکھی بھی یا نہیں لکھی، آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں۔ ممکن ہے یہ آپ کے اعلیٰ حضرت ہی کا کارنامہ ہو، جیسے کہ انہوں نے اس سے پہلے اور بھی بہت سارے کارنامے کیے ہیں، علماء دیوبند کی کتابوں کے اندر قطر بیوت کی ہے اور علماء حرمین شریفین کو دھوکہ دیا ہے، تو چونکہ ان کی پرانی عادت ہے اور آپ چونکہ ان کے دین و مذہب پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے دین و مذہب پر عمل کرتے ہوئے اس لیے آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ میرا مطالبہ آپ سے اس وقت سے برابر یہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ اس سے توہین انبیاء علیہ السلام ہوئی ہے یا نہیں، اگر ہوئی ہے تو آپ کو لکھ کر دینی ہوگی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں لکھ کر دیتا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک آپ کی طرف سے وہ تحریر مجھے نہیں ملی ہے۔ آپ یہ لکھ کر دیجئے کہ اس آیت میں انبیاء علیہ السلام کو اور اولیاء اللہ کو شیطان بنایا گیا ہے، یہ شیطان کو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ بنایا گیا ہے، یہ صریح کفر ہے۔ اب یہ کفر کرنے والا کون ہے وہ پھر آپ کو ثابت کرنا ہوگا، چونکہ یہ تو آپ کے گھر سے برآمد ہو رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کا کارنامہ ہے یا آپ کہتے ہیں کہ یہ غلطی سے ہو گیا، تو پھر غلطی سے ہو گیا کرنے والا کون ہے، اس کی نشاندہی تو ذمہ داری آپ کی۔ آپ کہتے ہیں غلطی سے ہو گیا، وہ غلطی کرنے والا کون ہے اس کا تو ہم کو پتہ بتائیے، آپ اس کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ کہیں نہ کوئی نہ کوئی راز ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو چھپا رہے ہیں، اس کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے۔ ممکن ہے کہ وہ کوئی آپ کا بہت قریبی دوست ہو، آپ کا کوئی شناسہ ہو اور آپ اس کا نام ظاہر نہ کرنا چاہ رہے ہو، تو میری گزارش ہے، میرا جو مطالبہ تھا اور جس پر جو ہے کفر عائد ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کی توہین پر، یا یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں انبیاء علیہ السلام کی توہین کفر نہیں؟ آپ یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے قصد کی قید لگا کر آپ نے ایک نیا دروازہ کھول دیا، کوئی بھی اپنی کتاب میں کوئی عبارت لکھ دے اور پھر یوں کہتے دھوکے سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، تو کیا آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ قصد اور بلا قصد کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا جو پیمانہ ہے آپ وہ ہم کو لکھ کر دیجئے کہ یہ پیمانہ ہے، اس نے قصدن کہا، اس نے بلا قصد کہا، تو یہ پیمانہ جو ہے آپ لکھ کر دیجئے۔ اور ہمارا جو مطالبہ ہے آپ کہ اس آیت سے انبیاء علیہ السلام کی توہین ہوئی یا نہیں، آپ جو ہے یہ لکھ کر دیجئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرات سنا، آیت سے، قرآن کی آیت سے توہین کہیں ہوتی ہے؟ آیت سے توہین ہرگز نہیں ہوتی، اور نہ آیت سے توہین ہوئی ہے۔ توہین لازم آ رہا ہے ان کی اس غلطی سے۔ مولانا نظر محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے جو توہین ہوئی ہے، مولانا قرآن کی آیت سے توہین ہوتی ہے نبی کی؟ پہلے تو آپ اس سے توبہ کیجئے، اس سے رجوع کیجئے، پہلے توبہ کیجئے۔ آیت سے تو توہین نہیں ہوتی ہے، آیت تو اللہ کا کلام ہے، اس سے نبی کی توہین کیسے ہو جائے گی؟ فہرست مرتب کرنے والے نے جو غلطی کی، اس غلطی سے توہین لازم آ رہی ہے۔ آپ نے ابھی اپنے الفاظ میں کہا ہے کہ اس آیت سے جو توہین ہو رہی ہے، آیت سے، قرآن کریم کی آیت سے نبی کی توہین نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب کہ آیت سے توہین ہونے کا مطلب کہ اللہ نے توہین کی، یا آپ اللہ پر الزام لگا رہے ہیں، قرآن پر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ پہلے اس سے رجوع کیجئے، توبہ کیجئے، اس کے بعد بات ہوگی، پھر ہم آپ کا جواب دے رہے ہیں۔ 2 مرتبہ یہی الفاظ کہے انہوں نے۔ جی، آیت سے توہین جو ہے ہم نے نہیں، انہوں نے کی ہے، چونکہ وہ آیت شریفہ جس کا تعلق شیطان لعین سے ہے،
انہوں نے انبیاء अलैहिस्सलाम पर चस्पा की है जबरदस्ती। तो तौहीन अंबिया करने वाले हम नहीं, तौहीन अंबिया करने वाले आप हैं। आपके तर्जमा कलाम पाक के साथ जो है वो फहरिस्त मज़ामीन चस्पा है, तो तौहीन करने वाले आप हैं, तौहीन करने वाले हम नहीं हैं। तो आप जो है हमको इसका सबूत दीजिए, हमको बताइए, लिख कर दीजिए कि ये आयत जिसका ताल्लुक शैतान लईन से है, अंबिया अलैहिस्सलाम पर चस्पा की गई है, अंबिया अलैहिस्सलाम को शैतान बना दिया है या शैतान को अंबिया अलैहिस्सलाम बना दिया है, इस पर कुफ्र आयद होता है या नहीं, ये तौहीन कुफ्र है या नहीं, ये आपको लिख कर देना होगा। आप जिस तरीके से राह फिरार इख्तियार करना चाह रहे हैं, इतनी आसानी के साथ मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप जो है इत्मीनान रखिए इंशाअल्लाह। मौलाना, सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि भाग आप रहे हैं। तहरीर देने की जो बात थी, मैंने पहली तहरीर जो मुझे देना थी मैंने आपको दी है। इसके बाद अब आपके जिम्मे था कि आप मुझे तहरीर देते। तहरीर देने के लिए जो आप तहरीर बना रहे थे वो तहरीर गलत दे रहे थे, उसमें अल्फाज गलत थे। मैंने आपको टोका था कि यूं नहीं, यूं होना चाहिए। और बात क्या थी? बात ये थी कि कुरान करीम में जो तहरीफ हुई है, जो आपके घर में आज जब से आपका मदरसा दारुल उलूम देवबंद बना है तब से हर साल आपका मुदर्रिस पढ़ा रहा है और आपके सारे तलबा पढ़ रहे हैं, कुरान करीम के अल्फाज बदल गए हैं, तहरीफ हो गए हैं। तो क्या आपके नज़दीक कुरान करीम के अल्फाज का बदल जाना ये तहरीफ नहीं है? और क्या कुरान करीम की तहरीफ कुफ्र नहीं है? पूरी दुनिया जानती है, मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है कि कुरान करीम का कोई लफ्ज़ इधर से उधर कोई कर दे तो वो काफिर हो जाता है। आप उस वक्त से इस बात को कहने को तैयार नहीं है कि कुरान करीम के अल्फाज बदल जाएं और बदल दिए जाएं तो काफिर होगा कि नहीं होगा। क्यों? ये इसलिए कि अगर हम अभी कह देते हैं काफिर हो जाएगा तो हम सब काफिर हो जाएंगे। आप इसीलिए भाग रहे हैं। आप भागें न भागें, मगर मामला यह है कि आपके बुजुर्गों ने जो कुछ लिख दिया है वो हमारे सामने है। आप अपने बुजुर्गों के सामने क्या जवाब देंगे, उसका जवाब दीजिए। ये दीजिए मुझको एक किताब। मौलाना मंजूर नोमानी संभली, आपकी जमात के बहुत बड़े मुनाजिर और बहुत बड़े बुजुर्ग, उनकी किताब में यह लिखा है कि कोई कुरान करीम के एक लफ्ज को बदल दे, जेर जबर को बदल दे तो काफिर हो जाएगा। ये लीजिए, ये देखिए। मगर आप उस वक्त से भाग रहे हैं, अपनी जबान से ये लफ्ज यहां लोगों के सामने कहना नहीं चाहते हैं। ये लिख रहे हैं कि कुरान अजीज में इरशाद है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। और इसका मतलब यह है कि नेकोकार जन्नत में रहेंगे और बदकार दोजख में। अब अगर खां साहब का कोई मुरीद या शागिर्द खां साहब की सुन्नत पर अमल करके इस आयत करीमा में सिर्फ इस कदर तहरीर कर दे कि नईम की जगह जहीम पढ़े और जहीम की जगह नईम, तो मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाएगा और कलाम सरीह कुफ्र होगा। हालांकि इसमें सब लफ्ज कुरान ही के हैं, सिर्फ दो लफ्जों की जगह बदल गई है। यह सिर्फ एक मिसाल अर्ज की गई है। आगे लिखते हैं, मसलन कुरान करीम में है वो असा आदमो रब्बहू फगवा। ये रब्बहू बे पर जबर है, आदमो मीम पर पेश है। अगर कोई बदबख्त दीदाओ दानिस्ता आदम की मीम और रब्बहू की बा की हरकतें बदल दे, जबर बदल दे, इस तरह के मीम पर पेश की जगह पर जबर पढ़े और बा पर जबर की जगह पेश, तो यही पाकीज़ा कलाम जिसकी तिलावत बाइसे सवाब है, सिर्फ इसी कदर रद्दो बदल से खालिस कुफ्र हो जाएगा। तो जब एक लफ्ज की हरकत बदल जाने से कुफ्र हो जाता है, तो आज यहाँ आप क्यों नहीं एतराफ़ कर रहे हैं कि यहाँ जो ये रद्दो बदल हो गया है और आपके बकौल आपके अकीदे और कायदे के मुताबिक रद्दो बदल करे नहीं हो जाने से भी आदमी काफिर हो जाता है। तो आप पहले अल्लामा सादुद्दीन तख्ताज़ानी को काफिर कहिए और इसको कुफ्र मानिए, इकरार कीजिए, और इतने दिनों तक जो इस कुफ्र को आप उठाए रहे, इसको बर्दाश्त करते रहे, इस बुनियाद पर आप सब काफिर हुए कि नहीं हुए, इसका जवाब दीजिए। हजरात, अभी आपने उनसे सुना कि उन्होंने कहा कि साहब आपके बुजुर्गों ने आपके मौलाना अहमद रज़ा की आदत रही है कि वो कतरबुयुत करते रहे हैं, इधर की उधर करते रहे हैं। ये इल्ज़ाम तो आला हजरत पे उन्होंने रखा है, लेकिन मैं ये दिखाऊं कि उनके बुजुर्गों ने जो झूठी किताब गढ़ के दूसरे के नाम से छापा है, उसका
جو ہم لوگوں نے نوٹس لیا اور آج سے 50 سال سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ ہماری وہ کتاب دکھاؤ جس کتاب میں ہم نے ایسا لکھا ہے. کتاب کا نام بھی دے دیا, جھوٹ موٹ اس میں مطبع بھی, صفحہ نمبر بھی لکھ دیا. 50 سال سے مطالبہ کر رہے ہیں, آج تک دکھا نہیں سکے. اب آج میں آپ سے پھر مطالبہ کر رہا ہوں, یہ دیکھیے آپ کی کتاب الشہاب الثاقب ہے, اس کا صفحہ 131 ہے. اس میں لکھتے ہیں دیکھ, اور ان کے بزرگ مولانا حسین احمد تانڈوی جو مدینے میں کچھ دن سے مدنی کہلاتے تھے, انہوں نے لکھا ہے, دیکھیے جناب شاہ حمزہ صاحب مارہ روی مرحوم خزینۃ الاولیاء مطبوعہ کانپور صفحہ 15 میں ارقام فرماتے ہیں. وہ علم غیب صفت خاص ہے, یہ آخری پوری عبارت نقل کی ہے. میرا مطالبہ ہے کہ یہ کتاب حضرت شاہ حمزہ مارہ روی نے لکھی ہے, چھپی ہے تو آپ کے پاس ہوگی, جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ کتاب دکھائیے, وہ کتاب کہاں ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ کتاب حضرت شاہ حمزہ صاحب کی لکھی ہوئی ہے ہی نہیں, کبھی چھپی نہیں. آپ لوگوں نے جھوٹ الزام دے کر اس کتاب کا نام سے آپ نے عبارت گڑھ لی ہے. اسی پر بس نہیں بلکہ اور بھی دوسرے بزرگوں کے نام سے آپ لوگوں نے کتابیں گڑھ کر کے چھاپنا شروع کر دیا ہے. یہ دیکھیے ایک اور کتاب اعلیٰ حضرت کے دادا کے نام سے, کتاب ہے ہی نہیں, گڑھ کے صرف عبارت بنا کر آپ لوگوں نے چھاپ دیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ صاحب انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے. یہ لکھتے ہیں مولوی رضا علی خان صاحب ہدایت الاسلام مطبوعہ صبح صادق سیتاپور صفحہ 30 میں فرماتے ہیں, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بالواسطہ یعنی بذریعہ وحی کے تعلیماً معلوم ہوتا تھا الی آخرہ ہی. میرا دعویٰ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دادا حضرت مولانا رضا علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہدایت الاسلام کے نام سے کوئی کتاب نہیں لکھی. آپ نے ان کے نام سے کتاب عبارت گڑھ لی اور چھاپ دی. اس کا جواب دیجئے کہ آپ کے بزرگوں کے یہ کارنامے کیا ہیں, اور اگر ایسی کتاب کوئی کتاب ہے تو مجھے کتاب دکھائیے. اور جو میرے پہلے کے سوالات تھے وہ آپ پر تو لدے ہوئے ہیں, آپ اس کا مجھے جواب دیجئے اور اس کے بعد تب اس کی بھی صفائی دیجئے. آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے حاشیے میں نہیں, حاشیے کے بعد ہے وہ الگ ہے. ہاں حاشیے نہیں, فہرست مضامین ہے, فہرست میں ہے. جنہوں نے بھی لکھا ہے اس کے تعلق سے اپن نے تحریر مانگی, اب وہ تو تیرے مطلب وہ مسئلہ تو اپنا سلجھانے اور دوسرے نئے پھنسے اس کے اندر میں آ گئے. انہوں نے بیچ میں یہ بولا نا کہ قطر وجود کرتے ہیں مولانا احمد رضا, بس اسی پر یہ بات ان کو یہ بات جو آگے بڑھی ہے تفتازانی, دونوں کا ایک ہی ہے, جیسے وہاں بدل گیا ہے یہاں بھی بدل گیا ہے. آپ کی طرف سے قرآن پاک کی آیت میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے, اس کا آپ نے کچھ ذکر کیا؟ نہیں ہماری طرف سے تھوڑا, ہماری کتاب تھوڑا ہی ہے, وہ تو دونوں کے مسلمہ بزرگ ہیں. علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ دونوں کے مسلمہ بزرگ ہیں, یہ بھی ان کو مانتے ہیں, ہم بھی ان کو مانتے ہیں. ذاکر صاحب یہ ہوا یہ ہے اس میں کہ جو ہمارے بھی بزرگ ہیں ان کے بھی بزرگ ہیں نا, اور ایک وہی بزرگ نہیں اور دوسرے بزرگ کی کتاب میں بھی ہے, ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے. کئی کتابوں میں غلطی سے لفظ لکھنا چاہیے کچھ لکھ گیا کچھ, انسان ہے آدمی کو غلطی کبھی ہو جاتی ہے. لکھنا چاہتے تھے کہ آپ کا نام ہے ذاکر صاحب, تو ذاکر لکھنے کی بجائے شاکر لکھ گیا, دھیان میں نہیں رہا شاکر لکھ گیا. ایسا ہوا ہے کہ قرآن شریف کا لفظ بدل گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ غلطی سے ایسا ہو جانے سے کافر نہیں ہوتا. ہم بھی ان کو کافر نہیں کہتے ہیں اور یہ بھی کافر نہیں کہتے ہیں. اگر غلطی سے ایسا ہو جانے سے کافر ہو جائے تو ان کو چاہیے تھا, ہمارے نزدیک تو کافر نہیں ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے تو پھر ان دونوں بزرگوں کو بھی ان کو کافر ماننا چاہیے. جیسا کہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ صاحب غلطی سے غیر اللہ کی جگہ پر, غور کیجئے, غلطی سے غیر اللہ کی جگہ پر انبیاء لکھ گیا تو کافر ہو گیا, تو غلطی سے قرآن کا لفظ بدل گیا تو کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ غلطی سے آپ جو کہہ رہے ہیں بار بار کہ غلطی سے غیر اللہ کی جگہ انبیاء لکھ دیا, تو وہ کہاں ہے جہاں یہاں تو یہ غلطی ہو گئی, دوسری جگہ ہم کو دکھا دیجئے کہ غیر اللہ کا لفظ ہے. جی
جو غیر اللہ کا لفظ ہے وہاں دوسری جگہ ہم کو کہیں دوسری فہرست مضامین میں دکھا دیجئے کہ اس میں تو غلطی ہو گئی ہے اور انبیاء علیہ السلام آ گیا ہے. دوسری جگہ غیر اللہ ہے تو وہ فہرست تو آپ ہم کو دکھا دیجئے کہ کہاں ہے. آپ جو ہے ہمارے دیکھیے علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ دونوں کے مسلمہ بزرگ ہیں, یہ بھی ان کو مانتے ہیں, ہم بھی ان کو مانتے ہیں. لیکن مفتی مطیع الرحمان صاحب کی بات سے ایک بات مجھے معلوم ہوئی کہ یہ مختصر المعانی ہمارے یہاں تو پڑھائی جاتی ہے, شاید ان کے یہاں نہ پڑھائی جاتی ہو. تو اگر یہ غلطی سے ان کے یہ اس مختصر المعانی کے اندر یہ لکھا گیا تو پھر آپ کو بھی اس پر دیکھ لینا چاہیے تھا. کیا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہی دیکھیں؟ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہوگی. اور یہاں جو ہے انہوں نے غلطی سے ایک لفظ لکھ دیا, آپ نے بھی اس کی تعویل کر لی, ہمارے بزرگوں نے بھی اس کی تعویل کر لی. تو یہ تو دونوں کے مسلمہ بزرگ ہیں, لیکن چونکہ بحث مناظرہ جو ہے وہ علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ کی ذات یا مختصر المعانی نہیں ہے, یہ تو بحث سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے. یہاں مناظرہ جو ہے جس بات پر ہو رہا ہے وہ احمد رضا بریلوی کے عقائد اور ان کی عبارات ہے. تو آپ کو جو ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی کی عبارات اور عقائد پیش کرنے چاہیے تھے. آپ تو خلط مبحث کر کے علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ, جن کو آپ بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں, ہم بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں, ان میں تو نہ آپ کو کلام ہے نہ ہم کو کلام ہے, اور آپ جو ہے خلط مبحث کر رہے ہیں. ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ غلطی سے غیر اللہ کی جگہ انبیاء کا لفظ آ گیا تو یہاں تو غلطی سے ہو گیا, جہاں دوسری جگہ صحیح ہے فہرست مضامین میں آپ ہم کو وہ دکھائیے کہ یہ صحیح ہے اور یہ کاتب کی غلطی ہو گئی, یا اس نے پریس والے نے غلط کر دیا, یا چھاپنے والا کوئی دیوبندی ہوگا یا کوئی دوسرا ہوگا جس نے ایسی خیانت کی ہے. تو آپ ہم کو جو ہے یہاں یہ غلطی پہلی مرتبہ ہوئی ہے, یہ آپ کا ترجمہ کلام پاک پہلی مرتبہ شائع ہو رہا ہے, یا یہ غلطی پہلے سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے؟ آپ کی جماعت میں سے کیا کسی عالم نے آج تک اس پر توجہ نہیں کی؟ جب علماء دیوبند ہی کہیں پکڑتے ہیں اور آپ حضرات کو راہ فرار نہیں ملتی, اس کے بعد جو ایڈیشن آتا ہے اس میں جو ہے بدل دیتے ہیں. تو علماء دیوبند کے پکڑنے کے بعد ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے. ہمارا صبح سے آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں اس غلطی کرنے والے کا نام اور پتہ بتائیے کہ وہ غلطی کرنے والا کون ہے. آپ اس غلطی کرنے والے کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ اس کو ظاہر کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے آپ کا رشتہ کیا ہے؟ اس سے آپ کا تعلق کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ چھپا رہے ہیں؟ اگر وہ کوئی بھی ہے, اس نے غلطی کی ہے اور غلطی کی وجہ سے جو ہے انبیاء علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے, اور اس کو آپ بھی مانتے ہیں, آپ کے اعلیٰ حضرت نے بھی مانا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی توہین جو ہے یہ کفر ہے. اگر آپ انبیاء علیہ السلام کی توہین کو کفر نہیں مانتے ہیں تو لائیے یہ بھی لکھ کر ہم کو دے دیجئے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی توہین کو کفر نہیں مانتے ہیں. آپ علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ کو لا رہے ہیں, کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں. آپ جو ہے مناظرے کی جو اصل بحث ہے, میری گزارش ہے آپ اس سے نہ بھاگیے. یہاں مناظرے کی جو بحث ہے وہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے عقائد اور ان کی عبارات ہے. علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ کی ذات یا مختصر المعانی نہیں ہے, چونکہ وہ دونوں کے مسلمہ بزرگ ہیں اور مولانا احمد رضا خان بریلوی مختلف ہی ہیں. آپ ان کو مانتے ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے ہیں. آپ ان کو پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں, ہم ان کو پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں. تو یہاں چونکہ بات ہو رہی ہے مولانا احمد رضا خان صاحب کے بریلوی کے عقائد اور ان کی عبارات پر, تو اگر آپ اس کو غلطی مانتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ کسی نے غلط لکھ دیا ہے, تو اس غلط لکھنے والے کا پتہ ایڈریس ہم کو نوٹ کرائیے کون ہے, لکھ کر دیجئے کہ اصل چور یہ ہے, اس سے ہمارا کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ اس کو بار بار چھپاتے ہیں, اس کو ظاہر کس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر پردہ دری ہے. پردہ دری آپ کس وجہ سے فرما رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو راز ہے جس راز کو آپ ظاہر کرنا نہیں چاہتے ہیں. اس راز کو ظاہر کر دیجئے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حقیقت کے پردے میں کون ہے, جس وجہ سے آپ جان بچا رہے ہیں. مولانا ایسا نہیں کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ فہرست مضامین لکھنے والا کون ہے, آپ کو معلوم ہے, لیکن جان بوجھ کر آپ چھڑا رہے ہیں. اگر آپ نے نام ظاہر کر دیا اور لکھ کر دے دیا تو آپ کو معلوم ہے کہ میں پھنس جاؤں گا.
میرا مطالبہ ہے کہ میں نے جو آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس چور کا پتہ ہم کو بتائیے. ہمارا یا تو چور کا پتہ بتائیے یا پھر چوری کو تسلیم کر لیجئے کہ ہم نے ہی چوری کی ہے, اور اگر آپ کہتے ہیں ہم تسلیم نہیں کرتے تو چور کا پتہ بتا دیجئے. جی حضرت سنیے, دیکھیے شرائط میں لکھا ہوا ہے, قاعدہ یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو مقدمے میں کورٹ میں خالی کوئی کہے کہ صاحب ہماری یہ بات ہے, ہماری بات ہے, ہماری یہ دلیل ہے, یہ مکان ہم کو دے دیجئے, یہ زمین ہم کو دے دیجئے. کاغذ دکھانا پڑتا ہے کہ یہ زمین آپ کی ہے کہ نہیں. قانون کی کتاب دکھانا پڑتا ہے کہ اگر زمین کا یہ رقبہ ہو یا یہ قانون ہو, اتنے میں خریدا ہو تو زمین آپ کی ہوگی. قانون کی کتاب دکھانی پڑتی ہے. میں نے جو یہ کتاب دکھائی ہے یہ اس قانون کی ہے, جو قانون آپ پر بھی لاگو ہوگا, ہم پر بھی لاگو ہوگا. اور یہ شرائط مناظرے میں ہے کہ دلیل میں انہی ائمہ کی عبارتیں دلیل بنیں گی جو دونوں فریق کے متفقہ اکابر ہیں. دونوں فریق کے متفقہ اکابر ہیں. تو علامہ سعد الدین تفتازانی دونوں فریق کے متفقہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابھی انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب وہ دونوں فریق کے متفقہ اکابر ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی جرم اگر کوئی دوسرا کرے تو وہ کافر ہو جائے, اور ایک ہی جرم وہ کرے جو دونوں کا متفقہ ہے تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ دوسرے کا بیٹا چوری کرے تو اس کو پھانسی ہوگی, اور میرا اپنا بیٹا چوری کرے تو ہم چھوڑ دیں گے اس کو؟ قانون یہ ہے کہ اپنا ہو یا بیگانہ سب کے ساتھ ایک انصاف ہوگا, ایک فیصلہ ہوگا. اگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے کے ساتھ کسی کی فہرست چھپ گئی جس میں نام نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے چونکہ شروع میں نام ہے ملک شیر محمد خان پاکستان کا, میں ان کا نام بھی نہیں, مولانا بھی لکھا ہوا نہیں کہ ان کو جانوں, کوئی مضمون نگار ہوگا تو ان کا نام لکھا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کہ انہی کا ہو, یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے انہی کا ہو, اور بلکہ اغلب کہہ لیجیے کہ اغلب ہے کہ انہی کا ہو. تو بہرحال کسی کا بھی صحیح, اگر یہ جرم ہے تو اس سے بڑا جرم, اگر یہ جرم ہے آپ کے نزدیک, ہمارے نزدیک تو غلطی ہو جانا جرم نہیں, غلطی کرنا جرم ہے. اگر یہ غلطی ہو جانا جرم ہے تو اس سے بڑا جرم قرآن کریم کے الفاظ میں رد و بدل کر دینا ہے, رد و بدل ہو جانا ہے. تو ہمارے آپ کے دونوں کے مانے ہوئے بزرگ کی کتاب میں جو رد و بدل ہو گیا ہے تو کیا آپ اس کو بھی کفر کہیں گے, اور ایسا ہو جانے والے جس کی کتاب میں ہوا اس کو کافر کہیں گے؟ ابھی آپ نے جواب دیا مولانا کہ وہ تو آپ کے بھی بزرگ ہیں, آپ کے ہاں بھی کتاب پڑھائی جاتی ہے, تو آپ لوگوں نے کیوں برداشت کیا؟ جی ہمارے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے اس طرح کی تو غلطی کی ہو جانے کی وجہ سے ہم کافر نہیں کہتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ ہم اب تک ہم کافر نہیں کہتے آئے. ہم نے دیکھا کہ غلطی ہے, ہم اپنے کتاب جب پڑھاتے ہیں بچوں کو تو بتا دیتے ہیں کہ یہاں غلط چھپ گیا ہے. ہم جب پڑھاتے ہیں تو بتا دیتے ہیں بچوں کو کہ یہ کاتب سے غلطی ہو گئی, یہاں غلط چھپ گیا, لکھتے وقت غلطی ہو گئی ہے, بتا دیتے ہیں. ہم کافر نہیں کہتے, چونکہ غلطی ہو جانے سے کافر نہیں ہو جاتا. اور آپ کے مذہب کے مطابق, آپ کے قاعدے کے مطابق غلطی ہو جانے سے بھی کافر ہو جاتا ہے. تو قرآن کریم کے الفاظ کے میں رد و بدل ہو گئی غلطی سے, مگر آپ لوگوں نے کافر نہیں کہا اس کو, اور نہ اپنے طلبہ کو بتایا کہ علامہ سعد الدین تفتازانی کافر ہو گئے. اور آج بھی آپ کو علامہ تفتازانی کو کافر کہتے ہوئے پسینہ آ رہا ہے, آپ کبھی بھی ان کو کافر کہہ نہیں سکتے ہیں. تو آپ ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں. ارے بھائی, جو قاعدہ علامہ تفتازانی کے لیے ہے وہی قاعدہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ فہرست لکھنے والے کے لیے بھی ہے, اور جو قاعدہ ان کے لیے ہے وہی قاعدہ علامہ تفتازانی کے لیے ہے. اور نہ صرف علامہ تفتازانی, حضرت علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے شرح جامی لکھی ہے, شرح جامی بھی آپ کے ہاں پڑھائی جاتی ہے, ان کی کتاب میں بھی قرآن کریم کے الفاظ میں رد و بدل ہو گیا ہے. اور میں صرف انہی کی کتاب میں نہیں, آپ کے مسلمہ بزرگوں کی کتابوں میں بھی دکھاؤں گا کہ ان کے ہاں بھی قرآن کریم کی آیت نقل کرنے میں غلطی سے رد و بدل ہو گئی ہے. تو پھر آپ علامہ جامی کو بھی کافر کہیے, اور اپنے جن بزرگوں کی کتابوں میں ہوا ہے ان سب کو بھی کافر کہیے. آپ وہاں تو جرم قرار دیتے ہیں اور یہاں شیر مادر سمجھ کر ہضم کر جائیں گے. یہ ابھی کبھی ایسا ہونے نہیں دیں گے ہم, آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. یہ دیکھیے شرح جامی صفحہ نمبر 106, حضرت علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب, اس میں ہے یہ آیت قرآن کریم میں یوں ہے. قرآن کریم آل عمران آیت نمبر 91, مولانا اشرف علی تھانوی کا جو ترجمہ ہے اس میں صفحہ نمبر 84 ہے. آیت یہ ہے, ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار
فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، یہ ہے قرآن کریم کی آیت. اور علامہ جامی نے جو نقل کیا ہے وہ یوں نقل کیا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. یہاں تک تو ٹھیک ہے. آگے ہے آیت فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، انہوں نے اس کو بدل کے کر دیا ہے فلن يقبل. فلن يقبل یہاں بھی ہے، فلن يقبل اتنا ہے. یہاں آگے تھا من احدهم ملء الارض ذهبا، غلطی سے کیا ہو گیا ہے، من احدهم ملء الارض ذهبا کی جگہ پر ہو گیا ہے توبتهم. تو قرآن کریم کے الفاظ بدل گئے ہیں. حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کرنے میں غلطی سے، اس غلطی کی وجہ سے علامہ جامی کو کافر نہیں کہا گیا. ہمارے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ غلطی کی وجہ سے کافر نہیں کہا جاتا ہے. جان بوجھ کر کوئی غلطی کرے تو جرم بنتا ہے، تب کافر کہا جائے گا. اور ابھی تو یہ ایک میں نے علامہ جامی کا دکھایا. اگر آپ نے اپنے اس قول سے اس قاعدے سے رجوع نہیں کیا تو میں ابھی آپ کو آپ کے بزرگوں کے کلام میں قرآن کریم میں رد و بدل دکھاؤں گا. تو ابھی آپ کو یاد آ جائے گا کہ قرآن کریم میں رد و بدل کرنے والا کیا مسلمان ہے یا کافر. پوری دنیا سمجھ رہی ہے، مسلمانوں کا بچہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن کریم کے ایک لفظ میں رد و بدل کر دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. یہی نہیں، مسلمانوں کے بچے کے ساتھ ساتھ آپ کے پیشوا، آپ کے بزرگ مولانا منظور احمد نعمانی نے بھی لکھا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں رد و بدل تو الفاظ ہے، اگر زیر زبر میں کوئی رد و بدل کر دے تو مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا. تو اب اس قاعدے کی بنیاد پر آپ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں بزرگوں کو بھی کافر کہیے. اور اب تک اس کفر کو علماء دیوبند نے اپنے مدرسوں میں برداشت کیا، ان کے مدرسین پڑھاتے رہے، طلبہ پڑھتے رہے، کسی چھاپتے، بلکہ وہاں سے کتاب چھپتی بھی ہے، چھاپتے بھی رہے، مگر کیا آپ لوگ اس پر کوئی توجہ نہیں کی اور اس کفر کو شیر مادر سمجھ کر جو کفر آپ ہی کے اپنے قاعدے کے مطابق، آپ کے اپنے قول کے مطابق ہے، برداشت کرتے رہے ہیں. تو یہ کفر آپ کو اپنا کفر اوڑھنا بچھونا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب چاہا کفر اوڑھ لیا، جب چاہا کفر بچھا لیا، اور اپنی آنکھوں کی شاطیر نظر نہیں آتی اور دوسروں کی آنکھوں میں تنکا تلاش کر رہے ہیں آپ. ایسا کبھی نہیں ہوگا. پہلے اپنی آنکھوں کی شاطیر کو دور کیجئے، پھر اس کے بعد تنکے کی طرف نگاہ کیجئے، تب کسی پر اعتراض کیجئے. میرا مطالبہ ہے مولانا، جتنے مطالبات میرے رہ گئے ہیں، آپ نے کسی مطالبے کا جواب نہیں دیا ہے. میرے وہ سارے مطالبات آپ پر قرض ہیں، اور آپ پہلے ان مطالبات کے قرض سے سبکدوش ہوئیے، اس کے بعد تب پھر کچھ بات کیجئے. مولانا مطیع الرحمان صاحب، آپ بار بار جو ہے خلط مبحث کر رہے ہیں. آپ نے ایک بات کہی کہ اگر مقدمہ عدالت میں کوئی بھی چور جو ہے یہ کہہ کر بری نہیں ہو جا سکتا کہ میں نے اگر چوری کی ہے تو یہ بھی چور ہے، یہ بھی چور ہے. آپ کے یہاں سے مال برآمد ہوا ہے، آپ ان بزرگوں کی وہ اس طرح کی عبارتیں پیش کر رہے ہیں جہاں عبارت میں تھوڑی بہت رد و بدل ہو گئی ہے، لیکن ان عبارتوں میں سے مجھے آپ یہ بتائیے کس عبارت سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین لازم آ رہی ہے. وہاں آپ نے بھی تعویل کی ہے، ہم نے بھی تعویل کی ہے، وہاں آپ بھی ان کو اپنا بزرگ مان رہے ہیں، ہم بھی اپنا بزرگ مان رہے ہیں. اس وقت جو ہے ہماری بحث جو ہے یہ اکابر علیہ الرحمہ نہیں ہے، ہماری بحث جو ہے مولانا احمد رضا بریلوی کا ترجمہ اور وہ فہرست مضامین ہیں. آپ اس سے بار بار راہ فرار اختیار کر کے ادھر ادھر اس چور کا پتہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ ہم نے آپ سے ایک مطالبہ کیا تھا شروع میں کہ جس نے بھی یہ فہرست مضامین لکھی ہے، وہ کوئی بھی ہے، آپ کو اس کا نام بتانے میں عار محسوس کیوں ہو رہی ہے؟ آپ حجاب کیوں فرما رہے ہیں اس کا نام بتانے میں؟ آپ اس کا نام بتا دیجئے کہ یہاں، اور آپ کہتے ہیں بار بار کہ غلطی ہو گئی، تو یہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ غلطی ہو گئی؟ اگر یہ غلطی ہو گئی تو انہوں نے کہیں اس کا اقرار کیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایڈیشن میں جو ہے میں اس کی تصحیح کر لوں گا. آپ یہی ثبوت دکھا دیجئے. آپ بار بار اپنی طرف سے ان کے وکیل بن کر کہہ رہے ہیں، اور وکیل کس کے بن رہے ہیں آپ خود کو معلوم نہیں ہے. میرا موکل کون ہے، کس کی طرف سے مجھے وکالت کرنی ہے، کہاں کا ہے، کون ہے؟ آپ اس میں بھی شک کر رہے ہیں کہ وہ کوئی پاکستان کا ہے، ممکن ہے اس نے کیا ہو، اغلب ہے. آپ یقین کے ساتھ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہی ہے یا کوئی اور ہے. تو بہرحال ان بزرگوں کی ان کی عبارتوں کو نہ لائیے، بلکہ اس وقت ہماری بحث کا موضوع ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے عقائد اور ان کی عبارات. چونکہ
اس آیت کی وجہ سے جو شیطان لعین کے متعلق ہے، جن میں شیطان کے متعلق ہے، اس آیت کو زبردستی انبیاء علیہ السلام پر چسپاں کیا گیا ہے، اولیاء اللہ پر چسپاں کیا گیا ہے، اور اسے ثابت کیا گیا ہے کہ انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ شیطان آپ کی مدد کرتا ہو، اس وجہ سے آپ اس کی بے جا حمایت کر رہے ہیں، اور آپ اس آدمی کا نام کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ آپ اس کا ہم کو نام بتائیے کہ یہ جو ہے، آپ بار بار یہ تو کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں جو ہے کوئی بھی یہ نہیں کہتا، عدالت میں اگر کوئی چور پکڑا جائے تو وہ یہ کہہ کے جو ہے اس سے بری نہیں ہو سکتا کہ میں ہی چور نہیں، یہ بھی چور ہے۔ عدالت کے اندر چور اس کو تسلیم کیا جاتا ہے جس کے یہاں سے مال برآمد ہوتا ہے، تو مال تو ہم کو آپ کے یہاں سے برآمد ہوا ہے، آپ اس سے جان کیوں بچا رہے ہیں؟ تو آپ اقرار کیجئے کہ مجرم ہم ہیں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجرم ہم نہیں تو پھر کہیے کہ صاحب کوئی دوسرا آدمی رکھ گیا، وہ دوسرا کون ہے؟ اس کا پتہ اور نشان آپ بتائیے، اس کا پتہ اور نشان تو بتا نہیں رہے ہیں۔ اور دوسرے بزرگوں کی وہ عبارتیں جن کے اندر تعویل کی جا سکتی ہے، تعویل کی گنجائش ہے، اور آپ نے بھی تعویل کی ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی تعویل کی ہے، آپ بھی ان کو اپنا مسلمہ بزرگ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ آپ جو ہے خلط مبحث کر کے کبھی ادھر لے جا رہے ہیں، کبھی ادھر لے جا رہے ہیں، ان کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ یہاں ہم اور آپ تو صرف ایک بات کرنے کے لیے آئے تھے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر ہیں۔ کبھی آپ علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی ملا جامی علیہ الرحمہ کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی تھانہ بھون جا کر حضرت تھانوی علیہ الرحمہ سے جو ہے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کے دربار میں چلے جاتے ہیں، کبھی جو ہے مولانا منظور نعمانی کے یہاں چلے جاتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ ادھر ادھر نہ بھاگ کر جس طریقے سے آپ بھاگنا چاہتے ہیں، آپ یقین کیجئے یہ نظر محمد مظفر نگری اتنی آسانی کے ساتھ آپ کو بھاگنے نہیں دے گا۔ اصل مبحث جو ہے آپ اس کی طرف آئیے۔ میری اور بحث ہو رہی ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے عقائد اور عبارات کی روشنی میں، تو آپ اس چور کا پتہ بتائیے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ فہرست ترتیب نہیں دی، اگر اعلیٰ حضرت نے یہ فہرست ترتیب نہیں دی تو پھر کس نے دی ہے؟ اور اس کے اندر گستاخی انبیاء علیہ السلام کی گستاخی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو پھر آپ کو لکھ کر دینے میں کیا حرج، اور اگر نہیں ہے تب بھی آپ لکھ کر دیجئے۔ آپ جو ہے کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں، کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں، آپ جو ہے بلا وجہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وقت ضائع کیے بغیر اور ان مسلمہ بزرگوں کے دربار میں جائے بغیر جو ہے صرف آپ سیدھی بحث کے اوپر آئیے، چونکہ میرا اور مسئلہ چل رہا ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے عقائد اور ان کی عبارات، ان کے ترجمہ کلام پاک کے اخیر میں جو فہرست مضامین لگی ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں۔ اور یہ جو رضا اکیڈمی والوں کا شائع کردہ ترجمہ ہے اس میں 4 آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ پوری آیت جو ہے ان میں سے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی حافظ قرآن نہیں ہوگا، لیکن اگر ان کے سامنے بھی وہ پوری آیت پڑھی جائے تو یقیناً وہ بھی یہ بھی جان جائیں گے کہ آیت کا تعلق جو ہے شیطان لعین سے ہے اور زبردستی اولیاء اللہ پر ان کو چسپاں کیا جا رہا ہے۔ پوری آیت سنیے آپ، اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون۔ تم میری آپ سے گزارش ہے مولانا مطیع الرحمان صاحب، یا تو اپنا جرم قبول کیجئے، اور اگر آپ اپنا جرم قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر اس مجرم کا پتہ بتانے کی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے۔ اس کا ہم کو پتہ بتائیے اور لکھ کر دیجئے تاکہ ہم اس چور کو دیکھیں کہ واقعی اصلی ہے یا نقلی، یا اس کو آپ فرضی طور پر پھنسانا چاہ رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اس کو فرضی طور پر پھنسانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو اس چور کا پتہ بتانا ہوگا، آپ کو راہ فرار جو ہے میں بھاگنے نہیں دوں گا، آپ یہاں سے جا نہیں سکتے ہیں۔ آپ جو ہے یا تو اس چور کا پتہ بتائیے
या फिर अपने जुर्म का इकरार कीजिए कि मुजरिम हम हैं, हमने शाये की है, या फिर उस चोर का पता बताइए। मेरा ये मुतालबा है और भी बहुत सारे मुतालबात पहले से चले आ रहे हैं, आप लिख कर दीजिए।